السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو یوجولی ایک رویہ، ایک عادت ہے، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ اس میں مبتلا، اس عادت میں مبتلا شخص ایک طرح کا بیمار، ایک نفسیاتی مریض ہی ہوتا ہے۔ یہ عادت ہے سیلف پٹی یا خود ترسی کی عادت۔ ہمارے زندگی میں بہت ساری چیزیں، حسد، غصہ، نفرت، یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے زندگی کو، ہمارے پیس آف مائنڈ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے سیلف پٹی ایک بہت ہی فیٹل ایک عادت سمجھ لیں یا فیٹل ایک رویہ سمجھ لیں۔ جب آپ سیلف پٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ ایک ایسا شخص جو سیلف پٹی مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو حالات کا اور واقعات کا قیدی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وکٹم سمجھتا ہے۔ جس وقت آپ اپنے آپ کو سیلف پٹی کے ایک ٹریپ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا نیگیٹو ایموشن ہے کہ آپ کے اندر کی ساری پازیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے اندر سے ریزننگ ختم ہو جاتی ہے، لاجک ختم ہو جاتی ہے، وہ صحیح غلط کو میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی اس کو شاید نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اس کا بھلا نہیں سوچتا۔ یہ ایک ایسا ٹریپ، میں تو اس کو کہتی ہوں، کہ جس میں آپ جتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اندر سے ہمت، حوصلہ، آپ ایسا شخص اپنے اس عادت پہ ہی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا کہ کیونکہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، زمانے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میری قسمت خراب ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، اور کبھی کبھار اپنے لیے سوری فیل کرنا تو ٹھیک ہے، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کانسٹنٹ اس کو ایک اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، ایک آبسیشن آپ کی بن جاتی ہے، تو اس سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا، صرف آپ کے اپنے علاوہ۔ معاف کیجیے گا، آج مجھے بہت زیادہ زکام ہے تو شاید آپ کو میری آواز بھی صحیح نہیں آئے گی اور تھوڑی سی اس طرح کی آوازیں بھی آپ کو آئے گی، اس کے لیے سوری۔ تو بات ہو رہی تھی سیلف پٹی کی۔ سیلف پٹی کا ہم خود بھی اپنا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہیں، یا ہم دوسرے کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا واقعی سیلف پٹی میں مبتلا ہے یا نہیں۔ سیلف پٹی مبتلا ہونے کے مختلف لوگوں کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان لوگوں میں کامن ہوتی ہیں، اور یہ آپ سارے ہی لوگ جو خود ترسی کا شکار ہیں وہ آپ کو اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کو لوگوں سے توقعات بہت ملیں گی، یہ لوگوں سے توقعات، امیدیں بہت رکھتے ہیں، جو کہ یوزلی اوبویسلی توقعات تو آپ کی بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے ہی کسی مسئلے میں مبتلا ہے، ہر آدمی آپ کے لیے کچھ، لوگ آپ کے لیے کرتے بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کی توقعات بنا رکھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری توقعات پوری ہوں۔ تو جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے بھی میری توقع تھی، معاشرے سے، پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے، فیملی سے، جب کیونکہ میری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی تو یہ شاید مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے اور یہ میرا خیال نہیں کرتے، میں ایک طرح کا وکٹم ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لوگ آپ کو اس ہیبٹ میں مبتلا نظر آئیں گے، یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جس پریشانی، جس مصیبت میں ہوں، اس میں دنیا کا شاید ہی کوئی شخص دوسرا ہو۔ یہ آپ کو کبھی بھی ان کے پاس کوئی ریزننگ، کوئی لاجک نہیں ملے گی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر 5 لوگ بھی ہیں، سب ایک ہی حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ شخص آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں، جس پریشانی میں ہوں، اس پریشانی میں دوسرا کوئی نہیں۔ یہ ایک اس طرح کا فیٹل نیگیٹو ایموشن ہے جس سے باہر آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا جب تک کہ انسان خود اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کے ساتھ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، مشکلات پڑتی ہیں، لیکن یہ شخص جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو لوگوں پر ڈپینڈنٹ کر لیتا ہے، یہ ان چیزوں سے اپنی زندگی کا چارج نہیں لیتا، ان چیزوں سے نکلنے کی، باہر آنے کی کوشش نہیں کرتا،
کوئی اس میں سے ڈیسیجن پاور، اس میں سے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح سے اس طریقے سے کوشش کرنے لگتا ہے کہ دوسرے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو آ کر اور اس مشکل سے نکال لیں. یہ خود کبھی ایک طرح کی کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، لوگوں پر صرف بلیم لگاتا ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا، میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. یہ ہمیشہ آپ کو یہ فرمائش کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے کہ میرے شوز میں جا کے دیکھیں، مگر یہ خود کبھی کسی کے شوز میں جا کے نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو کسی کی جگہ رکھ کے اس کی پرابلمس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمیشہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہی آپ کی پرابلمس کو سمجھیں. زندگی میں بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور ایکسکیوز می، کہتے ہیں کہ ایوری اینڈ ہیز اے نیو بگننگ. تو یہ کبھی بھی اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہمیشہ ہی یہ اس میں سے ایک نیگیٹو پہلو نکالتے. یہ لوگ بہت زیادہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ بہت زیادہ لوگوں کی توجہ، اٹینشن گین کرنا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں. اس کی عام طور پہ دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں بہت زیادہ پیمپر کیا گیا، ان کو بہت زیادہ محبت حاصل کرنے کی عادت ہوتی ہے یا محبت ان کو ملی ہوتی ہے، تو وہ ہر ایک سے پھر دنیا میں جا کے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بہت زیادہ محبت بچپن میں اسپیشلی نہیں ملی، تو وہ کیونکہ وہ ایک طریقے سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، بچپن میں بھی مجھے محبت نہیں ملی، پیرنٹس نے نہیں دی، بھائی بہنوں نے نہیں دی، تو ابھی مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. اور وہ لوگوں کی چھوٹی سی بھی تھوڑی سی بھی ان کو اگر کوئی تھوڑا سا نگلیکٹ کر دے، نظر انداز کر دے، تو وہ اس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور امیڈیٹلی وہ بہت زیادہ خود ترسی میں ایک دم سے گر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عام طور پر ہر وہ آدمی جو سیلف پٹی کا شکار ہے اس میں موجود ہوتی ہے. اپنی زندگی کا چارج نہ لینا، کانفیڈنس کی کمی ہونا، خود ترسی میں مبتلا ہونا، یہ ہمیشہ لوگوں سے، اپنی قسمت سے شکایت کرتے ہوئے، لوگوں سے، حالات سے، واقعات سے، سوسائٹی سے، اللہ سے، ہر ایک سے یہ ناراض اور دکھی ہی دکھائی دیں گے. اب ان مسئلوں سے نکلا کیسے جائے؟ ظاہر ہے مسئلے تو ہم بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کو ہم بات کر لیں، اس پہ ڈسکس کر لیں. ایسے انسان کو اگر ہم خود بھی یا جو بھی اس بات کر رہا ہے، سن رہا ہے، اگر وہ چاہے اپنے، یہ پہلے تو وہ ریئلائز کرے کہ اس پہ یہ چیز پیدا ہو رہی، اور جب وہ یہ ریئلائز کر لے کہ ہاں اس کے اندر ایسا ہے، تو سب سے جو بیسٹ میڈیسن ہے سیلف پٹی سے باہر نکلنے کی وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. آپ کسی وقت تو انسان نارمل موڈ میں ہوتا ہے، یا کسی وقت تو اس کے اندر ریزننگ ہوتی ہے. ہمیں بیٹھ کر یا تو ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ سوچیں، یا اگر سوچنے کی بھی بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہے تو ایک پیپر پینسل لے کر ایک لسٹ بنائیں اپنی بلیسنگز کی، ان نعمتوں کی جو ہمیں حاصل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں ان پر. یہ سیلف پٹی سے نکلنے کی بہترین دوا ہے. ہم اگر لسٹ بنائیں گے ان چیزوں کی جو ہمیں حاصل نہیں ہیں، اور وہ چیزیں جو حاصل ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو چیزیں آپ کو آج حاصل ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہے. جو زندگی ہم آج گزار رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کا خواب ہے کہ ہم بھی اس طرح رہتے، ہمارے پاس بھی ایسا بستر ہوتا، ہمارے پاس ایسے تعلقات ہوتے، ہمارے پاس ایسے رشتہ دار ہوتے، ہمارے پاس ایسا گھر ہوتا، ایسی فیملی ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں، اور ان چیزوں کو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہماری فیملی کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ان کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. تو اگر آپ 2 لسٹ ایسی بنائیں اپنی ان چیزوں کی جو آپ کو حاصل ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کو حاصل نہیں ہیں، تو آپ خود بخود ایک شکر گزاری اپنے اندر محسوس کریں گے، اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کو کیا کچھ حاصل ہے اور آپ کتنے بلیسڈ ہیں. تو یہ جب آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، آپ خود بخود ایک اس خود ترسی کی حالت سے باہر نکلیں گے اور چیزوں کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھیں گے.
کیونکہ جو شخص بھی خود ترسی کا شکار ہے وہ کبھی بھی حقیقی شکل میں چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ شکر گزاری کے علاوہ بھی آپ کسی وقت بیٹھ کر سوچیں کہ ریئل ایشو، ریئل پرابلم کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے، کوشش کریں کہ اصل ایشو میں، اور آپ نے جو اپنے اوپر ایک مصیبت کا ایک پہاڑ طاری کر رکھا ہے، سو اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ کیا واقعی یہ پرابلم ایسی ہے کہ جس سے میں نہیں نکل سکتا، کیا میں کبھی نہیں نکل سکوں گا. کیا یہ پرابلم ایسی ہے جس کو میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پرابلم جس کو آپ اتنی اوور تھنکنگ کر کے، یا جس کو اتنا زیادہ سوچ کے آپ نے اتنا بڑا بنا لیا، ہمیشہ اکثر وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو کوشش کیجئے کہ یہ وقت جب گزر جائے اور اس کو یاد کر کے آپ اس کی قدر کریں. اس سے بہتر ہے کہ جو وقت اس وقت موجود ہے اسی وقت اس کی قدر کر لیجئے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو خود اس چیز سے کوئی نکالے گا نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں ہر آدمی اپنی پرابلمز میں، اپنے مسائل میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ آ کر آپ کو نکالے گا نہیں، کوئی نکال نہیں سکتا. آپ کو خود ہی اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، اپنے دماغ کی صحت کے لیے، اپنے جسم کی صحت کے لیے آپ کو خود ہی اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے. جس طرح سے ہمارا جسم ہوتا ہے نا، کبھی بیمار ہو گیا، اس طرح سے ذہن بھی اکثر بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بد نصیبی ہے کہ نہ ہم خود اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور نہ ہمارے اطراف کے لوگ ذہنی مریض کو مریض سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو کوشش کریں کہ اس کو بھی ایک بیماری کی طرح لے کے، ایک ڈیزیز کی طرح لے کے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے، آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں، لوگ آپ کے لیے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ کے کہ نہیں، اس شخص کو خود ہی میرا خیال، یہ بہت زیادہ ایک کامن فیکٹر ہے، اس شخص کو خود ہی یہ خیال ہونا چاہیے میری زندگی کا، میرے ایشوز کا، میری صحت کا، میرے معاملات کا. کوئی نہیں آج کل کر سکتا، کیونکہ ہر ایک کے اپنے ایشوز ہیں. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں. بہت پاسبلٹی ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، شاید وہ آپ کی ہیلپ بھی کر دیں یا آپ کو خود آپ کی ہیلپ کرنے دیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی کوئی ہمارے، ایک وہی بات ہے نا، توقعات بہت زیادہ ہیں، تو وہ خود ہی آئے، خود ہی ہم سے پوچھے، خود ہی ہم سے بات کرے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ایشو ہے، اچھا یوں کر لو، اچھا. اس طرح آج کے زمانے میں پاسبلٹیز نہیں ہیں ایسی. آپ کو خود ہی اپنے لیے، اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے اپنی زندگی میں چینج بھی لانی پڑے گی، اور خود ہی اس ٹریپ سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. کیونکہ سیلف پٹی کے ٹریپ میں آپ جتنا زیادہ گرتے چلے گئے، آپ کی پازیٹیوٹی ختم ہوتی چلی گئی، آپ کو پھر اس سے دنیا کی کوئی طاقت بھی باہر نہیں نکال سکتی. تو لیٹس اسٹارٹ چینج یور سیلف فار یور سیلف. کوئی باہر کا بندہ آپ کے لیے آ کے سب کچھ نہیں کرے گا، آپ کو خود ہی اپنے لیے کرنا پڑے گا. اپنے اندر خود ہی یہ چینج لانی پڑے گی. اپنی زندگی میں بہت ساری چینجز لانی پڑے گی. اپنی زندگی کو بیٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیٹر کرنا پڑتا ہے. پہلے اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے پہلے اپنی زندگی میں چینج لانی پڑتی ہے، اور اس طرح کے بیہیویئر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو آج کی ایک چھوٹی سی بات تھی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی بہت زیادہ، آپ کو میری تھوڑی آواز بھی خراب لگ رہی ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا، میں بہت عرصے سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، بہت بڑا ایک فیٹل ایشو ہوتا ہے جو ہماری مینٹل، ہمارے پیس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اس کے اوپر ضرور اس کو پلیز 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 اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں. تو اس پر اب آئندہ بھی بات ہوگی، کیونکہ ایسا مریض جو ہے وہ ایک طرح کے اسی عادت میں مبتلا ہو کے ایک طرح کے کمفرٹ زون میں بھی چلا جاتا ہے. تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمفرٹ زون پر. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.